دل کی روٹی اور دل کا پانی ایک تو ہر جگہ نہیں ملتے اور پھر ہر وقت نہیں ملتے، اس کے لیے جگہیں بھی خاص اور پھر وقت بھی خاص ہے۔ دور سے آئے ہو، دل چاہتا ہے آپ کو میں دل کی روٹیاں بھی کھلاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بارے اس کو اپنے پلے باندھو گے، مطلب یہ ہے اس کو دماغ میں بٹھا کر دل میں اتارو گے تو سبحان اللہ ایک اچھی انسان بنو گے، محبوب رحمان بنو گے، محبوب رحمان۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ کمال ہے، ایسے لوگ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے ہیڈنگ، عنوان، پہلی بات آیت کی پہلی بات یہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب ہیں اللہ کے۔ ہمارے زمانے میں لوگ ڈرتے ہیں اگر کہو یہ خدا کا محبوب ہے، کمال ایسی باتیں۔ اللہ کا بندہ قرآن کہتا ہے محبوب خدا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ۔ اللہ ان قریب ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ لفظ کیوں کہا اللہ کہ ان قریب ایسے لوگ اللہ پیدا کرے، لائے گا اللہ ان کو؟ اس لیے کہا کہ لوگ کہتے نہیں صحابہ میں یہ محبوب تھے، باقی بعد میں کوئی محبوب نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا صحابہ تو محبوب ہیں، آئندہ بھی ہیں محبوب، آئیں گے۔ اس لیے یہ ڈیزائن اختیار کیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، یہ بات تعدیہ ہے، یأتی کو متعدی بنایا، ان قریب اللہ لائے گا ایسے لوگ، لائے گا، پیدا کرے گا ان کو بعد میں۔ یوں نہ کہو کہ صرف صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، صحابہ تو محبوب ہیں، بعد میں بھی محبوب ہیں۔ پھر ان کی تعریف کا پہلا جملہ یہ استعمال کیا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ صرف اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ولی ہے، ولی اس وقت مشبہ ہے نا، یہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ولی اللہ کی تشریح ہے یہ ٹکڑا۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مبارک ہو ان لوگوں کو، مبارک ہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی یہ کون ہیں اللہ؟ کب ان کو تو لائے گا؟ کب لائے گا؟ یہ کس سن میں لائے گا؟ کس سن میں لائے گا؟ اب یہ کس ملک کے ہوں گے؟ سعودی کے ہوں گے، پاکستان کے ہوں گے، کس ملک کے ہوں گے، یا کس نشانی کے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا یہاں ملک بھی نہیں، صدی بھی نہیں، میں نشانی بتاتا ہوں، جس میں یہ نشانی دیکھو وہی اس صفت سے متصف ہے۔ بس نشانیاں اس میں دیکھو، جس جماعت میں یہ نشانیاں دیکھو بس یہاں مدار علامتوں پر ہے، صفتوں، نشانیوں پر۔
قوم نہیں، ملک نہیں، سن بھی نہیں، جس سن میں ہو، جس ملک میں ہو، جس قوم سے ہو، اس میں نشانیاں دیکھو، 4 نشانیاں بیان کی، سبحان اللہ، یہ 4 نشانیاں دیکھو، سمجھو خدا کا محبوب ہے، سمجھو اللہ کا ولی ہے، یہ ولی۔ أذلة على المؤمنين، ان میں اتنی عاجزی ہوگی، تواضع کی صفت ہوگی، بے نفسی ہوگی، بے طمعی ہوگی، بے ریائی ہوگی، اتنی زیادہ عاجزی ہوگی جس سے ملیں گے اس کو اپنا محبوب سمجھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس سے بھی لڑائی، اس سے بھی جھگڑا، اس کو جھڑک، اس کو برا، تو خراب، بے حیا، خدا کا بندہ، اللہ کا بندہ بن، بندہ بن، سب سے تیرا جھگڑا۔ أذلة على المؤمنين، میں تمہیں قرآن سمجھا رہا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، اگر اس کے راز سمجھاتا ہوں تو ٹائم لگتا ہے، میں تمہیں اس کے راز سمجھاؤں جو اس قرآن کے اندر راز ہیں۔ مطلب تو یہ ہے جو ابھی بتایا، ابھی بتائیے مطلب ہے، لیکن اللہ نے صرف عاجزی کا لفظ نہیں کہا، ذلیل کا لفظ کہا۔ ذلت جمع ذلیل ہے، ذلیل صفت مشبہ ہے، اس کا مادہ ذلت و ذل ہے، اور الذلت اس کی جمع ہے، چونکہ قوم پیچھے جمع ہے اس لیے صفت بھی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا نیچے کیا جائے اس کو یہ فکر نہیں، یار کیوں میری بے عزتی ہو گئی، میں کیوں ذلیل ہوا، میں کیوں خوار ہوا، اسے اپنی فکر نہیں ہے، وہ ہر وقت دوسروں کی بھلائی میں ہے۔ کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو مارو گے تو پھر دوسروں کو زندہ کرو گے، اپنے آپ کو نیچے کرو گے تو دوسروں کو اٹھاؤ گے، تو خود بڑا ہے تو دوسروں کی خدمت کیا کرے گا؟ خادم بن، غلام بن، نوکر بن، کہو میں نبی کی ساری امت کا غلام ہوں، منہ سے مت کا، منہ سے مت کا، دل سے کا، دل سے۔ پھر جھگڑا تو بند کر، گالی تو بند کر، شور تو بند کر۔ بیوی ایک بات کہے تو 10 باتیں کہتا ہے۔ اللہ کا بندہ میں تجھے بتاؤں، بیوی ایک بات کرے بالکل ایک بات بھی نہ کر، چپ کر بس، پھر کیا بنے گا؟ محبوب خدا بنے گا۔ یہاں سے شروع، گھر سے شروع کر، گھر سے عاجزی شروع کر، گھر سے عاجزی شروع کر، گھر کا جھگڑا تو بند کر۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے ان سے تو پھر تنہائی میں کوئی قریب بھی نہ ہو، اس وقت چپ کر، جب غلط کام اس ٹائم چپ کر، 10 گھنٹے کے بعد یا دوسرے دن اس کو تنہائی میں بلا کر، بی بی صاحب یہ کام جو آپ نے کیا نا، اس کا اچھا طریقہ یہ ہے، یوں جو کرے گی اس میں فائدہ ہوگا، تیرا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ، انجام ہمارا اچھا ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ ٹھنڈے دماغ سے اچھے لہجے میں اس کو سمجھا۔ بدبخت کی نشان تھوڑی بات پر میری بیوی خراب ہے، بیوی کو فوراً کہے گا تو خراب ہے، تو نے یوں جو دیکھا نا، میں نے پہچان لیا کہ تیری نظر خراب ہے، تو خراب نہیں، پہلے اپنے آپ کو پتا۔ مجھے تو پتہ لگتا ہے تو خراب ہے، اس لیے بیوی کو خراب سمجھتا ہے، جو خراب ہے دوسروں کو خراب سمجھے گا، بات ہی ختم۔ اسی نفس کو مار، اسی کو مار، اذلہ بن، اس کو مومن سمجھ، تو اذلہ ہے وہ مومن ہے۔ أذلة على المؤمنين، عربی میں یہ مومن عام ہے تو مومن مومنہ سب اس میں شامل ہیں، مرد ہو عورت ہو سب۔ أذلة على المؤمنين، جو بدگمانی کرتا ہے فاسق بنتا ہے،
بغیر دلیل کے بولتا ہے فاجر بنتا ہے، بغیر گواہ کے اقدام کرتا ہے مردود ہوتا ہے، الزام پکا بناتا ہے شیطان بنتا ہے۔ تو بتا کیا ہے ان چار باتوں میں؟ تو کیا ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، مردود ہے یا شیطان ہے؟ تیرا حال تو یہی، کب سیکھے گا؟ کب انسان بنے گا؟ کب اچھا مسلمان بنے گا؟ کب پھر محبوب رحمان بنے گا؟ کب بنے گا؟ تو شیطان لگتا ہے، شیطان نہ بن، شیطان نہ بن، صاحب قرآن، قرآن متبع قرآن، متبع فرمان بن، اچھا انسان بن، کامل مسلمان، محبوب رحمان۔ میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن آیا تجھے سمجھانے کے لیے، شیطان بننے کے لیے؟ شیطان بنا بیٹھا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کبھی غلطی دیکھو، چشم پوشی بھی کرو، راستے بند کرو۔ سمجھ رہے ہو کہ یہاں سے یہ غلطی آ رہی ہے، راستہ بند کرو نا۔ بولنے جھگڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ راستہ بند کرو۔ سمجھتے ہو نا، جب سمجھتے ہو تو یہاں سے خطرہ آ رہا ہے، یہاں سے نقصان ہو رہا ہے، راستہ بند کرو۔ جھگڑنے کی کیا ضرورت؟ فائدہ کچھ نہیں ہوگا جھگڑے میں، دور ہو جاؤ گے، زندگی ختم، گھر دوزخ کا ٹکڑا، نہ ذکر ہوگا نہ نماز ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ نے قرآن کا طریقہ چھوڑا تو پھر کیا ملے گا تجھے؟ قرآن کے طریقے سے تجھے شاہی ملے گی۔ اللہ سبحان اللہ۔ معاف کریں، میں آپ کو کیا اچھی باتیں سناؤں۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، مجھے کہا سی میرا شوہر مجھے بار بار کہتا ہے کہ تو خراب ہے۔ میں اس کو کہتی ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے محفوظ رکھا ہے، میں خراب نہیں۔ مجھے کہا قرآن اٹھاؤ گی؟ میں نے کہا اگر آپ کہیں گے تو میں قرآن بھی اٹھاؤں گی۔ بڑی ہی نامراد ہو، قرآن سے بھی مڑتی نہیں۔ میں تیری دعا کرتا ہوں، تھوڑا صبر کرو، تیری دعا کرتا ہوں۔ سائیں چلتے چلتے اللہ کی شان ہم سعودی پہنچ گئے، عمرے پر سعودی پہنچ گئے۔ یہ سامنے بیت اللہ ہے، میں بھی بیٹھی ہوں اور وہ شوہر بھی بیٹھا ہے۔ بیت اللہ سامنے مجھے کہنے لگا بی بی صاحب کہاں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا حرم شریف میں۔ کہا سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا بیت اللہ ہے۔ کہا اب یہاں بیت اللہ کے سامنے بتاؤ کہ تو خراب ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر میں حاضر ہوں، اگر تو کہتا ہے میں یہاں بھی کہتی ہوں، میں قسم بھی اٹھاتی ہوں اور بیت اللہ کے سامنے حرم میں بھی کہتی ہوں، تیرا اگر حکم کہے کہو، یہاں کہو، بس اب یہ جگہ اچھی جگہ ہے۔ تو قرآن کو ماننے والی تو نہیں تھی لیکن ابھی بیت اللہ کو مان۔ میں نے وہاں قسم اٹھائی، میں قسم اٹھاتی ہوں حرم شریف میں بیٹھ کر بات کرتی ہوں، بیت اللہ کے سامنے بات کرتی ہوں کہ میں خراب نہیں ہوں۔ مجھے کہا استغفر اللہ، پھر بھی تو نہیں مانی، پھر بھی تو نہیں مانی۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کیا آپ کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا، نہ دیکھا ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ الحمدللہ نہ مجھ سے ایسا کام ہوا۔ خاتون بھی نیک ہے، نیک خاتون، ایسا بد بھی نہیں، خراب بھی نہیں، نیک خاتون، نمازی، با پردہ، با اخلاق، صبر والی، سمجھ والی، بہت اچھی صفتیں والی خاتون ہے، لیکن اس کو شوہر مردود ملا، مردود شوہر۔ سب کو بھی اچھے شوہر نہیں ملتے، مردود شوہر بھی ہوتے ہیں، مردود بیویاں بھی ہوتی ہیں، مردود شوہر بھی ہوتے ہیں۔ مجھے حرم کے اندر اس نے قسم دی، اے شوہر آ جا قرآن کی طرف، آ جا نبی کے فرمان کی طرف، آ جا آ جا۔ قرآن و سنت نے ہمیں یہی سمجھایا اگر بالفرض کبھی غلطی ہو بھی جائے بیوی سے اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے، عورت سے غلطی ہو جائے اور تو آنکھوں سے دیکھ بھی لے، اب اللہ رسول آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام ابھی آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس خاتون کو اکیلے کمرے میں سوٹیاں مارو، 15 سوٹی مارو یا 20 سوٹی مارو، اس کو کہو تجھے توبہ ہے، آئندہ یہ کام نہ کرے گی، اگر کہے مجھے توبہ ہے تو اس کو چھوڑو، 40 سے آگے نہیں بڑھنا،
39 تک پہنچنا، 40 بھی نہیں کرنا، 39 سوٹے تک اس کو آپ مار سکیں گے۔ اس کو یہ کہو کہ یہ تیری سزا ہے، جو میں نے تجھے آنکھوں سے دیکھا تو نے غلط کام کیا، اس کو سوٹے مارتے رہو۔ اگر وہ سچی توبہ کرے تو اس کو چھوڑو، امید توبہ کرے گی۔ ایک اگر آپ کہتے ہیں سی میرا دل اس سے ٹوٹ گیا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، اب دوسری بات اس کو طلاق دو، طلاق دو۔ جب تو نے اس کو دیکھا، اب تیرا دل ٹوٹ گیا، طلاق دیکھ سکتے ہو۔ بیوی صاحب میری طرف سے تجھے طلاق ہے، فارغ ہے، میں کہ چلی جائے گی، وہ جانے اس کا رب جانے۔ کسی بھی آدمی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ میری بیوی خراب ہے اور میں نے آنکھوں سے دیکھا، نہیں کہہ سکتے، کہا فاسق ہے۔ جس مرد نے کہا کہتے فاسق ہو جائے گا، نہیں کہہ سکتا۔ کس نے کہا؟ قرآن نے ہمیں سمجھایا۔ کہے گا لوگوں کے جب میری بیوی خراب ہے یوں ہے، تو اس مرد کو پکڑ کر ہم 80 کوڑے ماریں گے، اس کو حد قذف لگے گی۔ تو نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ لفظ کیوں کہا کہ میری بیوی زانی ہے؟ یہ لفظ کیوں کہا؟ وہ کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے آنکھوں سے دیکھا، لیکن تجھے کہنے کا حق حاصل نہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی آپ کو۔ اس کے عیب کو چھپاؤ، دل نہیں چاہتا طلاق دو، رکھنا چاہتے ہو سزا دو۔ دو طریقے، قتل بھی نہیں کر سکتا اور لوگوں کو بھی نہیں کر سکتا۔ قتل کرے گا تو شرعاً قاتل ہے، اگر لوگوں کو کہے گا تو قاذف ہے۔ قتل کرے گا تو اس کو قتل کریں گے، اسی شوہر کو قتل کریں گے قصاص میں۔ اگر لوگوں کو کہے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائیں گے۔ اسلام نے ہمیں یہی سمجھایا۔ نفس مار نا، نفس مار کے اسلام کو قبول کر۔ تیرا نفس زندہ ہے تو کیسے قبول کرے گا؟ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک بڑا دنیا دار تھا، پیسے والا تھا، مانا لوگوں میں امیر آدمی تھا، باعزت آدمی تھا، مشہور آدمی تھا۔ وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک آدمی آنکھوں سے دیکھے اور پھر چپ کرے، اس کو نہ مارے، غیرت تو گوارا نہ کرے گی، یہ غیرت تو گوارا نہیں کرے گی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ 4 گواہ آئیں، گواہی دیں، پھر آپ بیان کر، پھر بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 4 گواہ ہیں، شوہر اگر آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو پھر آپ گواہوں کو پیش کریں قاضی کے پاس، پھر بات ظاہر کریں کہ میں نے بیوی کو دیکھا اور یہ 4 گواہ ہیں، پھر آپ فارغ ہو جائیں گے، گواہ گواہی دیں گے، پھر بیوی کو حد لگے گی۔ یہ صحیح ہے۔ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ ہم 4 گواہ لائیں، آنکھوں سے دیکھیں، چپ کریں، غیرت گوارا نہیں کرتے۔ اس وڈیرے نے یہ بات کہہ دی۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو دین سیکھنا چاہیے، جاہل نہ بن، شیطان نہ بن، اے بد دماغ، اے گھر کو دوزخ کا ٹکڑا بنانے والا، اسلام سیکھ، اسلام والا بن۔ نبی نے کیا جواب دیا اس شخص کو؟ مشکات میں حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا سعد بے شک تیری غیرت ماشاءاللہ بہترین ہے، لیکن تیری غیرت سے محمد کی غیرت زیادہ ہے۔ یہ فرمایا۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں نا، میں نبی ہوں، کہہ رہا ہوں، رسول ہوں نا، تجھے غیرت ہے بہترین، لیکن تیری غیرت سے میری غیرت زیادہ ہے۔ پھر سن سعد، صحابیوں، امتیوں، مسلمانوں، لوگوں، میری غیرت سے اللہ کی غیرت زیادہ ہے۔ ہم سب سے اللہ کی غیرت زیادہ ہے، اور یہ حکم میرے اللہ کا ہے، یہ حکم میرے اللہ کا ہے جو سب سے بڑا غیرت والا ہے۔ اب تو خدا کی جو سب سے غیرت میں زیادہ ہے اس کی بات نہیں مانتا، پھر تو جان تیرا رب جان، پھر جاد فاسق بن، پھر جاد دوزخی بن۔ کون ہوتے ہیں محبوب خدا؟ یہ ہوتے ہیں محبوب خدا، یہ ہوتے ہیں نفس مارنے والے۔ اذلۃ علی المؤمنین، بہت زیادہ عاجزی کرنے والے اللہ کے بندوں اور بندیوں پر، بندوں اور بندوں پر عاجزی کرنے والے، عاجزی والے نہیں، ڈرنے والے۔ اے بھائی بے سمجھ نہ بن، نادان نہ بن، بے علم بے خبر نہ بن، محبوب خدا بن۔ اچانک یہ مسئلہ ہے، آپ کو سمجھا دیا، اس کی تشریح زیادہ ہے۔ جتنا علم پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، پھر حدیث پڑھیں گے، پھر قرآن پڑھیں گے، اتنا آپ کو زیادہ معلومات ہوگی۔ جتنا صحبت میں بیٹھیں گے تو جاہل کو پیر بنا، بے سمجھ عالم کو چھوڑ کر جاہل کو پیر بنا۔ استغفر اللہ، تیرے دماغ پر معاذ اللہ
کروڑ جاہل ایک عالم دین کی جتیوں کی مٹی پر قربان کر. تجھے پہچان ہی نہیں ہے، تجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ پیر ہوتا کیا ہے. پیر وہ جو خلاف شریعت کرے اسے بیدار ہو جائے. صحیح ہے تیرے مرید تھوڑے مریدوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اسلام بکھیرنے کی ضرورت ہے، ہمیں قلب میں حق پہنچانے کی ضرورت ہے، ہمیں دین سکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ مرید بڑھانے کی ضرورت ہے. مرید بڑھے الحمدللہ، اگر مرید بھاگ گیا تو اس کی خرابی ہے، تو پیر کی خرابی ہے. صحیح مرید جو بھاگے پیر کی خرابی ہے. یہ پھر اتنا عقیدے میں کم ہے، محبت میں ڈھیلا ہے، کمزور ہے. اگر کوئی مرید بھاگ گیا کہتے کہ پیر میں خرابی ہے جو مرید بھاگ گیا. یوں نہیں کہتا کہ مرید کی خرابی ہے بھاگ گیا، پیر کی خرابی ہے. ایمان جو ہے نہیں، اسلام جو ہے نہیں، علم ہے نہیں، دین سے محبت ہے نہیں، صرف زمانہ، پیسہ، مریدوں کا بڑھنا، لوگوں کا بڑھنا، یاری ماری نہیں، فرما برداری، ایمانداری. تجھے چاہیے یاری دنیا داری، یاری دنیا داری نہیں، یاری دنیا داری نہیں، یاری دنیا داری نہیں، نبی کی فرما برداری، ایمانداری، اللہ کی عبادت گزاری. اس میں ہے بہاری. تیری مرضی پر، تیری مرضی. اذلۃ علی المؤمنین کی ایک شاخ بیان کی، ایک مثال پیش کی. صرف یہ مثال نہیں، گھر میں سب سے پہلے آپ یہ صفت اپنائیں گے، زبان کی بھی عاجزی ہو، ہاتھوں کی بھی عاجزی ہو، لین دین کی بھی عاجزی ہو، مکمل طریقہ سے عاجزی ہو. انسان کبھی غصہ آئے گا، پھر اس کے بعد ایسا کام کرو جو پریشانی ہوئی تھی وہ دفع ہو جائے. بس اے بی بی صاحبہ، تو بھی اپنی زبان کی حفاظت فرما. تجھ پر تو شوہر کا ادب لازم ہے، شوہر کے سامنے سر جھکانا لازم ہے، شوہر کی خدمت لازم ہے، اطاعت لازم ہے، کہنے پر چلنا لازم ہے. عورت کے لیے اذلۃ علی المؤمنین تو 1000 درجہ زیادہ ہے بنسبت شوہر کے. ہمارے نبی نے ایک ہی جملے کے اندر نیک عورت کی نشانی بیان کر دی. جب شوہر گھر آئے، بیوی ایسا چہرہ بنائے جو شوہر کو مسکرائے. واہ خاتون واہ. پتہ چلا شوہر آ رہا ہے، فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کیا، بس صابن لگایا، چہرہ ٹھیک کیا، ہاتھ پاؤں اٹھ گیا. پہلے بیچاری تھکی ہوئی تھی، آدھا بیمار تھی، بالکل تندرست بھی ہو گئی، چاکو چوبند تکڑی ہو گئی، بس کھڑی ہو گئی. شوہر جو آیا اس نے چہرہ کھول دیا. شوہر نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہا وعلیکم السلام، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. شوہر کا جی ٹھنڈا ہوا، بس تھکاوٹ ہی ختم ہو گئی. 2 لفظوں میں تھکاوٹ ختم ہو گئی. اے بی بی، محمد الرسول اللہ نے یہ سمجھایا کہ نیک خاتون کی نشانی یہی ہے. اذا دخل علیہا اسرته، اذا دخل علیہا، جب شوہر بیوی کے پاس آئے، اسرته، خوش کرے بیوی شوہر کو. اسر یسر مسرت سے سرور سیر رے اسرت ہو. جب شوہر گھر آئے تو بیوی اس کو خوشی پہنچائے، اس کو اتنا خوش کرے جو مسکرا دے. منحوس، مردود، فاسقہ، فاجرہ عورت جب شوہر جو آئے سر میں پٹی باندھے، چہرہ خراب کرے، اپنے اوپر کپڑا بھی ڈال دے. شوہر جو آئے دیکھے تھے، او بیوی ہے بیدار، نیند اس کو نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے. آستے آستے پھر کپڑا چہرہ بھی خراب کریں گے. میرے سر میں درد، سمجھتے ہو تو نے دین سیکھا ہی نہیں، پیر لیا نہیں، دین سیکھا نہیں، محمد الرسول اللہ کی تعلیم حاصل نہیں کی، نبی کی تربیت. تو نے ہندوؤں کی تربیت حاصل کی ہے یا شیطان کی تربیت؟ ہندو کی یا شیطان کی؟ او خاتون تجھے کیا ہوا؟ مسلمان کلمہ پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی کلمہ؟ ہاں سی کلمہ پڑھتی. میں تو نبی کی عاشق ہوں. عاشق نہیں، تو فاسق ہے. عاشق نہیں، فاسق. عاشق یہ
اذا دخل علیہا اسرت. وہ نبی تو آیا اور ہمیں انسان بنایا. آیا نبی انسان بنایا. ہم تو وہی حیوان شیطان تھے مگر تو نے ہمیں شادمان بنایا. نمبر 2 وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ. جب شوہر بیوی کو حکم کرے تو بیوی اطاعت کرے. بیوی پانی تو بلا حاضر حاضر. روٹی تیار ہے. روٹی تیار ہے. پہلے سے میں نے تیار کر رکھا ہے. انتظار میں بیٹھی تھی. آج آپ نے دیر کی. خیر ہے کیا ہوا؟ شوہر بیچارہ خوش ہے کہ آج حال حوال پوچھ رہی ہے. کھانا تیار ہے, کپڑے تیار ہیں, ہر چیز تیار ہے. جب شوہر بیوی کو حکم کرے تو بیوی اطاعت کرے, حکم پر عمل کرے. یہ ہے مسلمان خاتون. سوائے گناہ کے. اگر شوہر گناہ کا حکم کرے تو نہیں. اللہ رسول کے حکم کے خلاف حکم کرے بیوی وہ بات نہ مان, چونکہ اللہ رسول کا حکم پہلے اس کے بعد شوہر ہے. تو اللہ رسول کے حکم کے خلاف بات نہ ہو, جو بھی کہے اطاعت کرے. نمبر 3 وَإِذَا خَرَجَ حَفِظَتْهُ. جب شوہر گھر سے باہر نکلے تو گھر کی ہر چیز, شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرے. مانا ہر چیز کے بعد کوئی خاتون ہے میرے شوہر نے آج یوں کہا, آج یوں کیا, یوں ہوا. اللہ کی بندی اپنے شوہر کی باتیں دوسروں کو کیوں بتاتی ہے؟ کچھ عورتوں کی عادت ہے نا, پھر امی کو, بہنوں کو, سب کو سناتی ہیں. گھر میں یوں ہوا, گھر میں یوں ہوا. ایک کو پھر 2 کرتی ہیں. امی پریشان, ہم نے تو اس کو اچھا سمجھا, یہ تو بڑا ظالم نکلا, بس اس کو چھوڑو, اسے بات نہ کرو, اس کو کھانا منع نہ دو, اس کو کھانا منع نہ دو. گھر بسانے کے لیے دیا یا گھر بگاڑنے کے لیے دیا؟ امی سمجھاتی ہے نہیں ابھی اس سے بات چیت بھی نہ کرو, چہرہ بھی خراب کرو, روٹی موٹی کچھ نہ پکاؤ, پھر گھر اس کو لے جاؤ طلاق دو. یہ کام کیوں کرے؟ اے بی بی یہ تیری غلطی ہے. تو نے جو امی کو 2 باتیں سنائیں, امی بیچاری کے اندر رحمت تو ہے, وہ بیچاری دکھی. اب آپ بتاتی ہیں کہ گھر میں یہ بات ہے تو بیچاری پریشان ہوگی. اے بی بی صاحب چھپا باتیں گھر میں نہ سنا, امی کو نہ سنا بلا وجہ. ہاں کوئی اہم بات ہو وہ بھی بقدر ضرورت سچ بتا. جھوٹ میں نہ ملا, 2-3 اور باتیں نہ ملا, جو سچ باتیں ملا اس سے مشورہ لے. کچھ عورتیں مجھے کہتی ہیں صحیح امی اب میری کہتی ہے کہ بس اس گھر کو چھوڑو طلاق. میں کہتا ہوں نہیں, جیسا شوہر ہے ٹھیک ہے, جیسا شوہر ہے ٹھیک ہے. اب نے ہمیں مجھے دیا. او بی بی آپ نے پھر امی کو بتایا کیوں؟ بتایا تو نے. اب امی غصے میں ہے, امی کہتے گھر کو چھوڑ, ابھی پھر کہتی ہے میں گھر میں رہوں گی, شوہر اچھا ہے. ادھر سے بھی مسئلہ خراب, ادھر سے مسئلہ خراب, پریشان. شتر مرغ, عورت بھی شتر مرغ بن گئی, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اللہ کی بندی کیوں امی کو غلط باتیں سناتی ہے, جھوٹی باتیں سناتی ہے, 2 باتیں سناتی ہے, اپنے گھر کو بگاڑتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت اچھی وہ ہے جو باتیں چھپائے. وَإِذَا خَرَجَ حَفِظَتْهُ. جب شوہر گھر سے نکل جائے, دور ہو جائے تو حفاظت کرے. روٹی کی حفاظت کرے, گھی کی حفاظت کرے, گندم کی حفاظت, آٹے کی حفاظت, چینی کی حفاظت, آلو کی حفاظت, پیاز کی حفاظت, چائے کی حفاظت, بسترے کی, کپڑوں کی, پیسوں کی, بیٹے کی, بچوں کی, اپنے جسم کی. یہ طرح جسم بھی شوہر کا ہے, جسم کی حفاظت کرے. خاتون اچھی وہ ہے جو ان 3 صفتوں سے وصف والی ہو. یہ خاتون اذلۃ علی المؤمنین کی صفت سے متصفہ ہے. جو اللہ کی محبوب بندے بندیاں ہیں, محبوب, یہ پہلی نشانی ہے اذلۃ علی المؤمنین. یہ اذلت آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے. اس کو تھوڑا بتایا کافی ہے شاید تھوڑا آپ کے لیے. عزت علی الکافرین. جو تیرے رب کے دشمن ہیں, منکر ہیں, ان سے دور رہنا. خلاف شرع لوگوں سے دور رہنا.
بے دینوں سے دور رہنا، مشرکوں سے دور رہنا، ہندوؤں سے دور رہنا، کافروں سے دور رہنا۔ سب سے تیری یاری، سب سے تیری یاری، دین میں تو پکا ہے نہیں کہ سب سے تیری یاری۔ یاری اللہ والوں سے، یاری مدینے والوں سے، یاری قرآن والوں سے، یاری اسلام والوں سے، یاری اپنے پیر بھائیوں سے، یاری فقیروں سے، یاری نبی کے در کے غلاموں سے۔ ہندو سے یاری، ہندو سے یاری، تیرے رسم، تیرے رواج، تیرے کام سب ہندو والے، ہندو والے، ہندو بن گیا، ہندو نہ بن۔ سبحان اللہ۔ عزت علی الکافرین۔ طریقت میں کچھ لوگ اپنے پیر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، پیر سے بھی، جو پیر کے دشمن ہیں مخالف ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ کبھی نہیں چلے گا یہ۔ اگر تو اپنے پیر سے سچا ہے دوسروں سے دور رہ، جو تیرے پیر سے صحیح نہ ان سے علیحدہ رہ، ان سے دور رہ۔ اگر ان سے یاری کرے گا، کہتے ہیں سب کو خوش کروں، تو پیر سے کمال حاصل نہیں کرے گا۔ محبوبیت کے لیے شرط ہے جو اس کے ہے ان سے یاری ہو، بلکہ ان سے پیار، ان کی تکلیفیں برداشت کرنے، ان کے سامنے عاجزی کرنے والا، جو اس کے نہیں ان سے بیزار، جو اس کے یار، جو اس کے نہیں اس سے بیزار، شرط ہے محبوبیت کے لیے، ورنہ تیری یاری پکی نہیں ہے، تو دوست نہیں ہے۔ میں بھی اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، کچھ سچے ہیں، کچھ کچے ہیں، کچھ پکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حکم کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کر کے دکھائے گا، کچھ ایسے ہیں کہتے حکم کروں گا پھر بھی نہیں کرے گا۔ جانتے ہیں فقیر تو سچا بن، پکا بن، اچھا بن، کچا نہیں بننا، کھوٹا نہیں بننا، کھوٹا نہیں بننا۔ یہ سچوں کی نشانی ہے، سچوں کی نشانی یہ ہے، سچوں کی۔ اسی دربار سے تو مدینے کی سچائی سیکھے گا، پھر مدینے والے یار کی سچائی سے رب کے دربار کی سچائی سیکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سچوں کے ساتھ سچا، پیر سے بھی سچا ہو، محبوب خدا سے بھی سچا ہو، اپنے رب تعالی سے بھی سچا ہو۔ یہ ہے صادقین، سچا، کچا نہ سچا۔ وَلَا يَخَافُ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تیسری نشانی، تیسری، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، خوب سفر کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، حق کے کلمہ کو بلند کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ پھر یہ مجاہدہ شروع ہوگا، نفس سے لڑتے ہیں، اللہ والوں کے دربار کی طرف جاتے ہیں، پھر تعلیم حاصل کے لیے اس گھر سے نکلتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، آخری مرحلہ کفار سے لڑنے کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ یہ تو مجاہد ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب مجاہد ہوتے ہیں، اسی کے ہیں نا پختیار، حکم ہوا جدھر جاؤ تو اڑے گا وہ۔ یہ مجبوری نہیں۔ سائیں میری یہ مجبوری ہوگی، میں نہیں آ سکا، میں نہیں مانتا۔ اگر تو اس دربار کا مرید ہے سالانہ اجتماع میں آ جا، ورنہ تو اس دربار کا مرید نہیں کہا مرید۔ یاد رکھو جو کہے گا مرید جھوٹا ہے وہ۔ عذر بھی نہیں، کیوں نہیں آیا اجتماع پر؟ آپ کے لیے تو یہ اجتماع بنا، مرید بھی ہے اجتماع میں نہیں آتا، فائدہ کیا؟ نہیں ہے تو میرا مرید، مجھے تیرے مرید کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ مرید وہ ہے جو اجتماع میں پہنچے، سال میں ایک بار آپ کو پہنچنا ہے، نہیں پہنچا تو ہمارا اب ہے ہی نہیں، سال میں ایک بار بھی نہیں آتا پھر کیا ہمارا؟ نہیں ہے ہمارا، نہیں تو ہمیں ضرورت نہیں آپ کی، ہمیں آپ کی مریدی کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک چلے گئے بے اصول چلیں گے تو ہم بیزار ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ ہم اس کو چاہتے ہیں جو سچا ہو، پکا ہو، سیدھا چلے، اصول پر چلے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، دھوکہ دے گا، مرید کہلوا کر دوسروں کو نقصان دے گا۔ میرا یہ پیغام ان لوگوں کو پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچے، ان کو پہنچاؤ کہ حسین نے اعلان دیا جو اس دربار میں بلا عذر شرعی نہیں ہے، عذر شرعی نہیں پہنچا، میرا مرید نہیں ہے وہ۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، نفس سے لڑتے ہیں، دشمنان اسلام سے لڑتے ہیں،
مجاہد بنتے ہیں. یہ ہے محبوب خدا, یہ ہے محب. آخری بات سنیے, آخری. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. شیطان کہے گا لوگ کیا کہیں گے آپ کو, لوگ ہنسیں گے, لوگ مزاق کریں گے. فرمایا ہنسنے والوں کے ہنسنے سے نہیں ڈرتے. اتنے عاشق ہیں پیر کے, نبی کے, اتنے سچے ہیں, لوگ ہنستے رہیں, تماشا بنائیں, جو کچھ کریں, کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں ڈرتے ملامت کرنے والے کی ملامت سے, نہیں ڈرتے. ایک فقیر گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے فیس بک میں دیتا ہے, میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں, میں رحیم آباد جا رہا ہوں سالانہ اجتماع میں. شرماتا نہیں نا کہ تماشا بھی کریں گے, تماشا کریں گے. دیکھو اس کو, رحیم آباد جا رہا ہے, فیس بک میں دے رہا ہے. تو جاتا ہے لاہور سیر کے لیے, نہیں دیتا. تو جو لاہور جاتا ہے سیر کے لیے, تو جو جاتا ہے مری سیر کے لیے, فیس بک میں نہیں دیتا, 10 فوٹو دیتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں قرآن و سنت سننے کے لیے, اللہ کے بندوں کی زیارت کے لیے جا رہا ہے, اس کے لیے تجھے شرمندگی رہے. اے بے دین, اے فاسق, اے اسلام سے دور. اگر تو اسلام والا ہوتا اس کو کہتا تجھے کروڑ مبارک ہو, ہمارے لیے دعا کر ہم بھی آ جائیں. کم از کم مبارک تو دو. زبان سے مبارک پھر بھی کارگر نہیں, دل کے جذبے سے مبارک دے گا تو پھر تو بھی اس کے ساتھ شریک ہے. اگر تو اس شخص کو دل سے مبارکباد دے گا تو اس کے اس نیک کام میں شریک ہے. چونکہ جو آدمی اچھا کام کرے اور دوسرا اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے, خوش ہونے والا بھی اس کے کام میں شریک ہے. خوش ہونے والا, منہ سے کہنے والا نہیں, منہ سے کہنے والا نہیں, دل میں جو دیکھ کر خوش ہو جائے نا, اس کو خوشی آ جائے. سبحان اللہ. زبان سے بھی نہ کہے, دل اس کا کہے یار واہ واہ. دل میں خوشی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کیسے دل خوش ہوتا ہے. دیکھ کر خوش ہو جائے ثواب میں شریک ہے. اگر دیکھ کر دل میں اس کو ایسے دکھ آ جائے تو گناہ میں شریک ہے. منا نیک کام سے حرمان, دوری, محرومی والا جو وبال ہے وہ اس کو مل گیا. اور چونکہ ناپسند جو کیا, ناپسند کرنا یہ ایک گناہ ہے, یہ اندر کا وبال ہے. ناپسند کرتے ہی اس کو وہ وبال مل گیا, اس کے اعمال نامے میں یہ دھبا آ گیا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. جو پکا ہوتا ہے نا وہ شرماتا نہیں, کچا بھی شرماتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے. اتنا پکا ہو جا کہ شرمندگی تیری ختم ہو, ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ہی ختم ہو. ایسا پکا ہو جا, پیر سے سچا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پکا. 4 نشانیاں بتائیں, 4 نشانیاں پلے باندھو. یہ ہمارے صبح کا آپ کو حلوہ ہے, حلوہ, روحانی حلوہ ہے, حلوہ. یہ حلوہ پلے میں باندھو, پھر دوسرا ظاہری حلوہ بھی کھاؤ. دونوں حلوہ میں آپ کو دے رہا ہوں یارا, ایسے حلوہ کبھی کبھار ملتے ہیں. ابتدا شروع کی ایک ہیڈنگ سے, آخر میں مہر ہوتی نا, آخر میں ظہر مہر. سنو, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ جو نشانیاں 4 بیان ہوئی, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے عطا کرے. یہ 4 نشانیاں سب کو نہیں ملتی. ہاں, پی ایچ ڈی ہر شخص پاس نہیں کرتا. پی ایچ ڈی ہاں, پی ایچ ڈی ہر آدمی نہیں ہوتا. پی ایچ ڈی کوئی ہوتا ہے, کوئی, سب نہیں ہوتے یار. یہ 4 نشانیاں نہیں, 4 نشانیاں سب کے نصیب میں نہیں ہوتی. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے دے. ہے تو صحیح, مان تو صحیح, ہے تو صحیح. کوئی انکار کرتا نہیں, کچھ نہیں. جب اپنے پاس ہے نہیں تو انکار کرے گا, کچھ بھی نہیں. ہے تو صحیح, میرے نصیب میں نہیں. ڈاکٹریٹ ہے, پروفیسری ہے, لیکچراری ہے, یہ سب کچھ ہے, میرے پاس نہیں ہے. میں ادھورا آدمی ہوں, میں بد دماغ ہوں. ابا نے بڑی محنت کی, پڑھو. میں گدھوں کے پیچھے پھرتا رہا, میں بکریاں چلاتا رہا, میں نے علم حاصل کیا ہی نہیں. میں ادھورا بیکارہ بن گیا. ہے صحیح. یوں کہ میں ناقص ہوں, میں بیکارہ ہوں, میں تو قابل نہیں ہو سکا. لیکن اللہ والے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ان صفتوں سے متصف ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ابتدا ہیڈنگ بھی سبحان اللہ, آخری مہر بھی ماشاء اللہ. یہ ہے کلام اللہ, یہ ہے کلام.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. پھر اپنی بھی تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، نا امید نہیں ہونا، کام شروع کرو فضل لے لو، کام شروع کرو فضل لے لو. اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے. ٹائم زیادہ لگ گیا، معاف کریں گے. ابھی ناشتہ کھاؤ، چکر مکر کرو. آخری نشست پھر ظہر کے بعد وہ عوام کا قریب لوگوں کی نشست تو آخری ہے. بس آپ دور دور سے آتے ہیں، میں بھی کیا کروں. میرے پاس ایک حلوہ ہے، میں کہتا ہوں یہ حلوہ کھلاؤں لوگوں کو. میرے پاس ایک باغ ہے، اس باغ میں لوگوں کو کھلاؤں. جس کا نصیب، جس کا کوئی کھائے نہ کھائے، کوئی کھا کر ہضم کرے یا کئی کرے یا دست کر کے اس کو نکالے، نصیب ہے بابا. کہ کوئی کھاتا ہی نہیں، کوئی کھا کر کئی کرتا ہے، کوئی کھا کر ہضم نہیں کرتا، پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر دست ہوتا ہے. کوئی ہضم کر کے کام کرتا ہے، کوئی ہضم بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے. سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. مبارک ہو اس کو جس نے کھایا، ہضم کیا اور کام کیا، شہر مست بن گیا، شہر بن گیا، اس کو مبارک ہو. لیکن یہ دولت اس کو ملے گی جو اپنی پیر کی جتیاں سر پر رکھے. پیر سے جتنا سچا ہوگا اتنا اللہ کا پیار ملے گا. اللہ اس کو دیتا ہے، مدد کرتا ہے جو اللہ کے پیارے سے پیار کرتا ہے. کیا کرے، خدا کا ایک نظام ایسا ہے. خدا جو میرے پیارے سے پیار کرے گا میں اس کو سمجھوں گا. جو میرے پیارے سے پیارے کو آزار دے گا، چخ چخ ہو جائے، اس در سے دور ہو جائے، اس کو دھتکارے گا رب. اس کو دیکھو اللہ نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، اس سے پیار کرو، عاجزی کرو، اس کے سامنے جھکو، سجدہ کرو. جس نے پیار کیا رب کا پیار لیا، جس نے آزار دیا اس کو خدا نے دھتکار دیا. جس نے آزار دیا، ادب نہیں کیا، کہتا نہیں تیرا ہوں، اس کا نہیں ہوں، میرا. چخ ہو جائے، تو اس کا نہیں تو میرا کیسے ہوگا؟ یہ تو میرا پیارا ہے. جو اس کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. چخ ہو جائے، قیامت تک تجھے لعنت ہے. خدا نے آدم علیہ السلام سے یہ مسئلہ سمجھا دیا. سمجھنے والے سمجھیں گے، بے سمجھ پھر گمراہوں کی باتیں سنیں گے، جاہلوں کی باتیں سنیں گے، پھر وسوسے کرتے رہیں گے. نور سے، سرور سے، قرب غفور سے محروم رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.